السلام علیکم ناظرین، بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر سیکنڈ شاعری اور ترجمہ کے نصاب میں شامل مرثیہ میر ببر علی انیس حصہ پنجم کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، ان سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم اور حصہ چہارم کا جائزہ لیا، جس میں ہم نے میر ببر علی انیس کا تعارف، ان کی حالت زندگی اور ان کے مرثیہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری کے ابتدائی اشعار اور بندوں کی تشریح کی اور ان کا خلاصہ پیش کیا۔ ناظرین، آج کے اس آخری ویڈیو میں ہم مرثیے کے اگلے چند اشعار اور بند کی تشریح کریں گے اور ان کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ یہ مرثیہ میر ببر علی انیس نے حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لکھا۔ ان کی مدح سرائی میں یہ مرثیہ انہوں نے لکھا تھا۔ مرثیے کے جو 8 جز ہوتے ہیں، ان میں سے چہرہ، سراپا، رخصت اور آمد کے اشعاروں کی ہم نے تشریح کی اور ان کا جائزہ لیا، جس میں ہم نے جانا کہ کس طرح شہدائے کربلا حضرت امام حسین اور ان کے رفقا میدان کربلا میں ڈٹے ہوئے ہیں اور یزید کی فوج ان کو للکار رہی ہے۔ کس طرح وہ 3 دن سے بھوکے پیاسے 72 سپاہی ان کے رفیق جو ہے کس طرح بھوک پیاس سے تڑپڑا رہے ہیں، کس طرح سے ان کے حالات اس ایسی گرمی کی تپش میں جو ہے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کے جو ساتھی ہیں، رفیق ہیں، سارے اب ان کے خاندان والے ہی ہیں جو کربلا کے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ خداوند تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اتنا صبر عطا کر کہ ہم جو ہے اس بھوک اور پیاس میں بھی جو ہے تیری رضا کے لیے ہم نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور شیر خدا حضرت علی کے بیٹے کے لیے اپنی جان جو اس جنگ میں ہے قربان کر سکے۔ تو ایسے ماحول میں، بالکل غمگین ماحول ہے، بھوک اور پیاس سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تڑپڑا رہے ہیں، ایسے ماحول میں ایک ایک کر کے جو ہے رفیق ان کے حضرت امام حسین کے وہ میدان جنگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچے، ماحول اتنا غم زدہ ہے کہ علی اصغر جو ابھی صرف 6 مہینے کے ہیں، بھوک سے بالکل جو ہے پیاس سے تڑپڑا رہے ہیں۔ حضرت زینب ہے، بیوی شگرا ہے، یہ کس طرح کا ماحول جو ہے شاعر نے اس میں کھینچا ہے کہ آدمی جب مرثیے کو پڑھے تو اس کی آنکھوں سے جو ہے آنسو نکلتے ہوئے چلے جائے، اس طرح کا غم زدہ ماحول۔ اور شہدائے کربلا کی شہادت کو اس طرح حضرت امام حسین نے اپنے اس مرثیے میں پیش کیا ہے۔ تو اگلے جو اشعار ہیں ہمارے بند جو ہے اس میں ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے جو ہے رفیق ہے، ان کے احباب ہے، وہ ایک ایک کر کے میدان جنگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت عباس جو حضرت امام حسین کے چچا ہیں، وہ میدان جنگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، مشکیزہ لے کر پانی، جو نہر کے پانی پہ چاروں طرف سے یزید کی فوج پہرا لگائے ہوئے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کی، ننھے علی اصغر کی، ان کو جو ہے بھوک پیاس کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی، اور حضرت عباس جو ہے پانی کا مشکیزہ لے کر میدان جنگ کی نہر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ کس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کو شاعر نے اپنے الفاظ میں اس طرح پیش کیا ہے کہ جب حضرت عباس حضرت امام حسین سے میدان جنگ کی طرف یا پانی کا مشکیزہ لے کے جانے کے لیے اجازت چاہتے ہیں تو کس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، اس کو شاعر نے اس طرح سے پیش کیا۔ حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی، مثل صہباج گیا ایک کے بعد ایک غازی، وہ رہی حرب خوش ضرب زہے زا بازی، اڑ گئے ہاتھ بڑھا جو پے دست اندازی، لوٹتے دن میں سر و جسم نظر آتے تھے، ایک حملے میں ہی قدم کھوج کے اڑ جاتے تھے۔ تو اس طرح اس بات کو جو ہے شاعر نے پیش کی، کس طرح ایک سے بڑھ ایک جو ہے بہادر اور نیک صفت انسان جو ہے، رفیق جو تھے حضرت امام حسین کے، کتنے بہادر تھے کہ وہ جب میدان جنگ کی طرف گئے تو ایک سے ایک جو دشمن کی فوج تھی، یزید کی فوج تھی، ان کی
ان کی فوج کے جو ہے سپاہیوں کے سر کو جو ہے تلواروں سے کاٹتے ہوئے چلے گئے. اتنی بہادری جو ہے ان کے اندر تھی، اس کا ذکر شاعر نے اپنے اس بند میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے حکم پایا، حضرت امام حسین نے جیسے ہی حکم دیا کہ آپ چلے جائیے، تو حکم پاتا تھا کہ غازیوں نے حملہ کر دیا اور بہادری کے جوہر دکھائے. جو حضرت امام حسین کے رفیق تھے ان نے حملہ کر دیا اور ایسے بہادری کے جوہر دکھائے کہ جو ہاتھ بھی ان کو روکنے کے آگے بڑھا، وہ ان کے سر کو قلم کرتے ہوئے جو ہے آگے جو ہے بڑھ گئے. ان کے حملے زبردست ہے. یعنی یہاں اب رخصت اور آمد کے اشعار بھی پورے ہو گئے. اگلا جو جز ہوتا ہے مرثیے کا رزز، اس میں اور اس سے ہوتا ہے اگلا رزم. تو اس میں دونوں جز کے اندر جو ہے ان کے بہادری کے کارنامے، اور رزم کے اندر میدان جنگ کا جو ہے حال بیان کیا جاتا ہے. تو اب یہ جو اشعار چل رہے ہیں وہ رزم کے ہیں، جب اس میں میدان جنگ میں کس طرح جو ہے تلواریں چلتی ہے، کس طرح جو ہے جو دشمن کی فوج سے جو ہے لڑا جاتا ہے، کس طرح ان کو جو ہے اس چیز کا جو ذکر میدان جنگ کا جو ہے رزم کے اشعار میں بیان کیا جاتا ہے. اور وہی اشعار چل رہے ہیں جس میں شاعر نے اس بات کو جو ہے پیش کیا ہے، کس طرح کا ماحول جو ہے میدان جنگ میں ہوتا ہے. اگلا بند ہے، اس میں شاعر فرماتے ہیں: جس پہ غصے میں گئے سید یا شہباز گرا، یہ قمع کٹ کے گری وہ قدر انداز گرا، جب گرا خاک پہ گھوڑے سے تو ممتاز گرا، نہ اٹھا پھر کبھی جو تفرقہ پرداز گرا، ہاتھ منہ کٹ گئے سر اڑ گئے جی چھوٹ گئے، مورچے ہو گئے پاما پرے ٹوٹ گئے. اس میں جو ہے شاعر میدان جنگ کا حال بیان کر رہے ہیں. یہ رزم کے اشعار چل رہے ہیں اور میدان جنگ کا حال بیان کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کا ماحول جو ہے وہ پیش آیا ہے، کہ جس پر بھی حملہ کرتے ہوئے جو حضرت امام حسین کے جو سپہ سالار ہیں، ان کے جو رفیق ہیں، وہ جس طرح بھی جو ہے حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تو کس طرح کا ماحول پیش آ رہا ہے کہ حملے میں تیر انداز ہے، تفرقہ پرداز ہے، یعنی بھالے چلانے والے، تیر چلانے والے، تلوار چلانے والے، ہے نا، وہ ایک سے ایک جو ہے بہادر لوگ ہیں. اور جو دشمن کی فوج پر جب ٹوٹ پڑتے ہیں تو سارے مورچے اور صف درہم برہم ہو جاتی ہے. یعنی سارے بالکل جو ہے حضرت امام حسین کی فوج کے جو سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو دشمن کی فوج کے سارے جو ہے سپاہی جو ہے وہ جو ہے میدان جنگ میں جو ہے مار دیے جاتے ہیں، ان کی صفیں توڑ دی جاتی ہے، کاٹ دی جاتے ہیں. اس طرح کے جو ہے ان کی بہادری کے کارناموں کو حضرت امام حسین کے رفیقوں کی بہادری کے کارناموں کو شاعر نے اس بند میں جو ہے پیش کیا ہے. آگے کا بند ہے: بعد غیروں کے عزیزوں نے کیا عزم نبرد، سر کو نیو ہڑ کے بھرا سبت نبی نے دم سرد، ہوک اٹھتی تھی کبھی سینے میں دل میں کبھی درد، سرخ ہوتا تھا کبھی چاند سا چہرہ کبھی زرد، کوئی گل روئے تو کوئی سرد سہی بالا تھا، وہ بچھڑنے لگے گودی میں جنہیں پالا تھا. یعنی ان لوگوں کو جو ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح جن کو گودی میں کھلایا تھا وہ لوگ ایک ایک کر کے میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں. ایسا مناظر دیکھ کر بالکل غمزدہ ماحول کو شاعر نے اپنے الفاظوں میں پیش کیا. کہہ رہے ہیں کہ ساتھیوں کی شہادت کے بعد گھر کے لوگوں نے جنگ تو کی، لیکن امام حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور تکلیف ہوئی. بہت ہی خوبصورت بچے جن کو گود میں پالا تھا سب ایک ایک کر کے بچھڑنے لگے. یعنی چھوٹے چھوٹے بچے 13 سال کے، 17 سال کے، 16 سال کے جو ایک ایک کر کے میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور دشمن کی فوج کے پرخچے اڑا رہے ہیں، ان کو جو ہے اپنے میدان جنگ میں دھول چٹا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے جو ہے شہید ہو رہے ہیں. جن بچوں کو جو ہے حضرت امام حسین نے گود میں پالا تھا، جن کو کھلایا تھا، وہ کر کے ایک ایک کر کے شہید ہو رہے. اس طرح کے ماحول کو شاعر نے بہت ہی جو ہے دردناک انداز میں جو ہے پیش کیا ہے، کس طرح کا ماحول جو ہے جنگ میں چل رہا ہے. اگلا جو بند ہے شاعر کہتے ہیں کہ زلف والا تھا کوئی مردہ والا، کوئی بھائی کا پسر کوئی بہن والا، بہن کا پالا، چاند سا منہ جو کسی کا تھا تو گیسو حالا، کوئی قامت میں بہت کم کوئی قد میں بالا، نوجوانوں کون سا خوش رو کے خوش انداز نہ تھا، کتنے ایسے تھے کہ سبزہ ابھی آغاز نہ تھا. یعنی جو حضرت امام حسین کے جو خاندان کے جو ایک ایک کر کے ان کے لوگ جو میدان جنگ میں جا رہے تھے، ان کے حسن کو یہاں پیش کیا کہ کیسے جو ہے وہ بہادر تھے، کیسے ان کا چہرہ تھا، کیسے ان کے بال تھے، ان کو جو ذکر ساتھ جو ہے شاعر نے یہاں پیش کیا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ان میں کوئی حسین تو کوئی مرادوں کا بھانجا تھا، کوئی بیٹا تھا،
سب خوبصورت تھے، بہت ایسے تھے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، یعنی ابھی تو بالکل جوان بھی نہیں ہوئے تھے، 16 سال کے، 14 سال کے، 15 سال کے، جو خوبصورت حسین بالوں والے جو خوبصورت لڑکے تھے، ایک ایک کر کے جو میدان جنگ میں جا رہے تھے اور شہادت نوش فرما رہے تھے۔ اس طرح کا ماحول شاعر نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ اگلا بند ہے، ہاتھ وہ بچوں کے اور چھوٹی سی وہ تلواریں، موم کر دیتی تھی فولاد جن کو دھارے، آب ہو شیر کا زہرا وہ اگر للکارے، بجلیاں کوند رہی ہے کسے نیزے سے مارے، کس بساست سے ہزاروں پہ دلیر آتے ہیں، بچے آتے ہیں کہ بچھڑے ہوئے شیر آتے ہیں۔ اتنا اچھا شاعر نے جو ہے منظر پیش کرتے ہوئے شاعر جو اس چیز کو فرما رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں پہ تلواریں ہیں اور ان کا جوش دیکھتے ہی بن رہا ہے، کس طرح بہادری کی حالت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو اچھے اچھے دشمن کی جو ہے حالت خراب ہو رہی ہے، اور وہ بچھڑے ہوئے شیر کی طرح لڑتے ہوئے دشمن کی فوج پر جو ہے نظر آ رہے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی جوان بھی نہیں ہوئے ان کی بہادری کو شاعر نے اس شعر میں فرمایا ہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں، یہی ہنگامہ رہا صبح سے تا شام زوال، لاش پر لاش گری بھر گیا میدان قتال، مورچے پہ سب تہوے بالا تھے پرے سب پامال سرخ، سرخ روح خلق سے اٹھتے اسد اللہ کا لال، شاید ایسے بھی کسی جنگ میں کم پڑتے ہیں، جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے ہیں، یعنی حضرت علی کی بہادری کو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے میدان کربلا کے شہدائے کربلا کی بہادری کو جو ہے حضرت علی کی بہادری سے تشبیہ دیے۔ حضرت علی شیر خدا کے لقب سے جنے جاتا ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں لڑتے تھے تو اس طرح لڑتے تھے کہ دشمن کی فوج کو جو ہے وہ مارتے ہوئے چیرتے ہوئے جو ہے صفوں کو توڑ دیتے تھے۔ تو حضرت علی کو اس شیر خدا کا لقب اسی لیے دیتا خدا کا شیر کہ ان کی بہادری، ان کے جیسا بہادر کبھی دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا، تو ان کی بہادری کو جو ہے یہاں شہدائے کربلا کے جو چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے تھے جو ابھی جوان بھی نہیں ہوتے، ان کی بہادری سے جو ہے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر نے کہا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں دن بھر یہی حام رہا، صبح سے شام تک جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے حضرت امام حسین کے ساتھ ایک ایک کر کے میدان جنگ میں جاتے رہے، دشمن کو دھول چٹاتے رہے اور ایک ایک کر کے شہادت نوش فرماتے رہے، کیونکہ ہر مورچے پر جو ہے جاتے تھے۔ آل سادات کامیاب ہو گئے، یعنی جو اہل سادات تھا، حضرت امام حسین کا کنبہ تھا، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کامیاب ہو گئے ہو، ان کی بہادری دیکھ کر تو لوگوں کو حضرت علی کی یاد بھی آ رہی تھی۔ اگلا شعر ہے، قاسم و اکبر و عباس کا اللہ رہ جہاد، گل ہر ایک ضرب پہ تھا اب ہوئی دنیا برباد، علامات تھا کہ کہیں شور کہیں تھی فریاد، دے گئے خلق میں مردانگی و حرب کی داد، گو وہ دنیا میں نہیں عرش و مقام ان کا ہے، آج تک عالم ایجاد میں نام ان کا ہے، یعنی چاہے وہ قاسم ہو، چاہے علی اکبر ہو یا حضرت عباس ہو، ایک ایک کر کے جہاد میں جو ہے وہ جو ہے شہادت نوش فرما رہے تھے۔ قاسم جو تھے وہ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت حسن کے جو ہے بیٹے تھے، علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، حضرت عباس جو ہے حضرت امام حسین کے چچا تھے، وہ ایک ایک کر کے سب جو ہے میدان جنگ میں بہادری کے کارنامے انجام دیتے، دشمن کی فوج کو دھول چٹاتے، ان کو للکارتے اور ایک ایک کر کے شہادت کو نوش فرماتے۔ تو اسی کا ذکر شاعر نے اسی شعر میں پیش کیا ہے کہ قاسم ہو چاہے اکبر ہو یا عباس کا جوش جو ہے وہ جہاد قابل تعریف تھا، کس طرح وہ جو ہے دشمن کو دھول چٹا رہے تھے، وہ اپنی بہادری کی داد دے گئے اور عرش پر اپنا مقام بنا کر زندہ جاوید ہو گئے، یعنی شہادت کو نوش فرما گئے، یعنی علی اکبر جو ہے شہادت کو نوش فرما گئے، قاسم جو حضرت امام حسین کے بھتیجے ہیں وہ شہادت کو نوش فرما گئے، حضرت عباس جو حضرت امام حسین کے جو ہے چچا ہے وہ شہادت کو نوش فرما گئے، اسی کا ذکر جو ہے حضرت شاعر نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اگلا شعر ہے، دوپہر میں وہ چمن بعد خزاں نے لوٹا، پتا پتا ہوا تا راست بوٹا بوٹا، باپ بیٹے سے چھٹا بھائی سے بھائی چھوٹا، ابن زہرا کی کمر جھک گئی بازو ٹوٹا، پھر نے یاد نہ وہ زاباز نے وہ شیدا تھے، جوہر کے وقت حسین ابن علی رضی اللہ تنہا تھے، کہ کس طرح جو ہے ظہر کا وقت ہوتے ہوتے، یعنی ظہر کی نماز کا جو وقت دوپہر کے 2 بجے کے لگ بھگ وقت ہوتے ہوتے
کتنے لوگ جو ہے شہادت کو نوش فرما گئے۔ اسی کا ذکر جو ہے شاعر نے یہاں پر فرمایا ہے کہ 2 پیر تک سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت امام حسین کا بیٹا ان سے بچھڑ گیا، شہید ہو گیا، ہے نا، کسی کا بھائی شہید ہو گیا، کسی کا باپ شہید ہو گیا، ایک ایک کر کے ایک دوسرے سے بچھڑتے ہوئے چلے گئے، اور حضرت امام حسین مجبور ہو گئے کیونکہ سارے رشتہ داروں نے شہادت پا لی تھی۔ یعنی شہدائے کربلا کے ایک ایک کر کے جو ہے سب شہید ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، سب رشتہ دار احباب جو ہے بچھڑتے چلے جا رہے ہیں، سب جو ہے شہادت نوش فرما رہے، اور اپنا نام جو ہے ہمیشہ کے لیے جنت میں لکھوا دیا ہے، اور جو ہے اپنے ہمیشہ کے لیے وہ زندہ جاوید ہو گئے ہیں۔ اسی کو شاعر نے یہاں پر جو ہے فرمایا ہے۔ اگلا بند ہے، ساتھ جو کہ بہادر تھے وطن سے آئے، سامنے سوتے تھے ریتی پہ سنانے کھائے، دھوپ میں پیاس سے مثل گل تیرا مرجائے، مر گئے پر نہ غریبوں نے کفن تک پائے، دھوپ پڑتی تھی یہ دن چرخ نے دکھلایا تھا، تو کیا چار تھی کسی لاش پہ نہ سایہ تھا، صاحب فوج پہ طاری تھا عجب رنج و ملال، زرد تھا رنگی تو آنکھیں تھی لہو رون سے لال، کبھی بھائی کا علم تھا کبھی بیٹے کا خیال، کبھی دھڑکا تھا کہ لاشیں نہ کہیں ہو پامال، کبھی بڑھتے تھے دغا کو کبھی رک جاتے تھے، سیدھے ہوتے تھے کبھی اور بھی جھک جاتے تھے۔ کتنے دردناک منظر کو شاعر نے یہاں پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ جو شیر دل آتے تھے سب شہید ہو گئے، سخت دھوپ میں ان کی لاشیں بغیر کفن کے پڑی ہوئی تھی، ان پر نہ تو کوئی سایہ تھا اور نہ ہی کوئی ان کو جو ہے چادر نصیب ہوئی تھی، کفن بھی نصیب نہیں ہوا، کوئی چادر بھی نصیب نہیں ہوا، لاشیں ایک ایک کر کے جو شہادت نوش فرما گئے تھے، میدان کربلا کے میدان میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کسی طرح کا سایہ اور چادر ان کو نصیب نہیں ہوئی، بغیر کفن کے ہی وہ پڑے ہوئے تھے۔ کتنا دردناک منظر شاعر نے یہاں پیش کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ پر اس کی حالت سے نہایت صدمے کا عالم طاری ہو گیا تھا، یعنی حضرت امام حسین بہت غم اور صدمے میں چلے گئے تھے، خون کے آنسو جاری تھے، ساتھیوں کے بچھڑنے کا غم، لاشوں کی بے حرمتی کا بھی خیال تھا، اس حالت میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ جنگ کرے یا نہ کرے، ایک ایک کر کے 2 پیر کے 2-3 بستے اس طرح کا ماحول ہو گیا کہ لاشوں کے انبار ہے، سب شہادت کو نوش فرما گئے، اپنے جگر کا ٹکڑا علی اکبر جو ہے شہادت نوش فرما گیا، ان کا بھتیجا قاسم حضرت شہادت نوش فرما گئے، ان کے چچا حضرت عباس شہادت نوش فرما گئے، ایک ایک کر کے جو ہے بھائی بیٹے، کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا بیٹا، ایک کر کے شہادت نوش فرما گئے۔ ایسے دردناک منظر میں حضرت امام حسین کو جو ہے صدمہ برداشت نہیں کر پایا، ان کی آنکھوں سے جو ہے خون کے آنسو طاری تھے، تو اس طرح کا ماحول جو ہے دردناک ماحول شاعر نے یہاں پر پیش کیا۔ یہ شہادت کے جو ہے اشعار ہے، جو مرثیے کا جو 7ویں نمبر کا جز ہوتا ہے شہادت، اس کے اشعار ہے، اور شہادت میں کس طرح جو ہے لوگ شہادت فرما گئے اسی کو شاعر نے یہاں پیش کیا ہے۔ اور آخری جو ہے شعر ہے اس آج کے اس حصے کا، بڑھ کے چلاتے تھے کہ بے درد کے اب آئے آپ آئے، جو برے تیغ شہنشاہ نصف دکھائے، مرنے والے نہیں جیتے جو سنانے کھائے، کاٹ لے آپ کا سرتن سے تو فرصت پائے، پسر سعد سے وعدہ ہے صلہ لینے کا، حکم ہے خیمہ اقدس کے جلا دینے کا۔ یعنی اس طرح کے ماحول میں، غم زدہ ماحول کو جو حضرت امام حسین نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خیمے کو جلا دو، سب ختم ہو گیا، کوئی رہنے والا نہیں ہے، تو اس خیمے کو ہی جلا دو۔ ادھر ظالم آپ کو بہادری کے تانے دے رہے تھے کہ آپ کو ابھی ختم کر کے فرصت پائے، تو سعد کے بیٹے سے خیمہ جلانے اور شہید کرنے پر ہم کو حوصلہ ملے گا۔ یعنی جو اس شعر میں شاعر نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جب سب کچھ جو ہے ختم ہو گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ کے سارے اجداد جو ہے شہید ہو گئے، سب ان کے بیٹے باپ بھائی، ان کے بیٹے، ان کے چچا، ان کے بھتیجے سب شہید ہو گئے، کوئی جب نہیں بچا، 2 پیر تو لاشیں ہی لاشیں میدان جنگ میں تھی۔ تو اس وقت جب یزید جو سعد کا بیٹا تھا، وہ یزید جو ہے حضرت امام حسین کو للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے حسین، آپ بھی جو ہے آ جائے میدان جنگ میں اور ہم سے لڑے، اور لڑ کر جو ہے ہم آپ کو بھی جو ہے
ختم کر دے، آپ کو ہم شہید کر دے، اس کے بعد آپ کے جو خیمے ہیں کربلا کے میدان میں لگے ان کو ہم جلا دے۔ تو اس طرح کی للکار جو یزید وہاں پیش کر رہا تھا، اور اس للکار کو سن کر حضرت امام حسین بہت صدمے میں پہنچ گئے کہ اب تو میں ہی بچاؤں، اب مجھے ہی جو ہے میدان جنگ کی طرف آگے بڑھنا ہے، لڑنا ہے، اور اپنے شہادت جو ہے نوش فرمانی ہے۔ تو بہت ہی غمناک اور بہت ہی دردناک انداز میں لکھا یہ مرثیہ، جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا مرثیہ حضرت میر بابر علی سے حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی خراجت عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے۔ شکریہ ناظرین۔